اب ہمارے سجدے سے کیا ہوگا؟ ہم ماں کی نافرمانی کریں، باپ کی نافرمانی کریں اور سجدے بھی کریں، یہ سجدے مردود ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ نماز پڑھتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس زمین پر ایک بھی آدمی اللہ 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 کہنے والا باقی رہے گا۔ اللہ اس زمین کو باقی رکھے، ایک بھی پوری زمین پر اگر آدمی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اللہ اس زمین کو ختم نہیں۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں، صحابہ کو سنا رہے ہیں، اور میرے پیغمبر کے ساتھیوں، قرآن کی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ آیت کہاں اتری، کس لیے اتری، کس موقع پر اتری۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز گئی کہ میرے چچا زاد بھائی کے پیر کو، دبلے پتلے پیر کو دیکھ کر مذاق کیا جا رہا ہے۔ جب اتر کے آئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ میرے چچا زاد بھائی کو بلائے گا، فرشتے لگے ہوں گے اور ترازو لگا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ ترازو کے ایک پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھوائے گا۔ اس کو رکھوائے گا؟ ارے 150 گرام کا تسلیحہ نہیں، پہاڑ بولنے کا مطلب کہ 4 ٹن کی چیز، وہ پہاڑ کوئی چھوٹا تھوڑا ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کو رکھوائے گا اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں میرے چچا صاحب بھائی عبداللہ ابن عباس کی اسی ایک پتلی ٹانک کو رکھوائے گا اور وزن کروائے گا، اور جس پلڑے میں احد پہاڑ ہوگا وہ پلڑا اٹھ جائے گا، اور جس میں ایک پتلی ٹانک میرے چچا صاحب بھائی کی رکھی ہوئی ہے وہ پلڑا جھک جائے گا۔ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ پر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ گیا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ کھڑے ہیں جو صف میں ہاتھ باندھے، خیال میں ہے سب اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، حلال کو حرام
اور حرام کو وہ حلال جانے، گناہ کرے اور کمال جانے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے۔ لائق احترام علماء کرام، بزرگان دین، معزز سامعین، اسلامی خواتین، میری ماں بہنوں، میری بیٹیوں، میرے گاؤں کے تمام ہندو مسلمان میرے بھائی اور عزیزوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جو آخری پیغمبر ہیں، آپ کے علاوہ اس دنیا میں جو 1 لاکھ سے زائد نبی اور رسول آئے، اللہ نے تمام کو اس زمین سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا اور انسانوں کو راستہ، سچا راستہ دکھانے کے لیے۔ آج علماء کرام، یہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ نبیوں نے جن باتوں کو بیان کیا تھا، یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے، 5-6 ہزار تنخواہ پر بسر کرنے والے، پیٹ پر پتھر باندھنے والے، مزدوروں سے کم مزدوری پانے والے، یہی علماء ہیں جو گاؤں کی، سماج کی، ذمہ داروں کی گالیاں سن کر کے اللہ کے دین کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہمارے علماء پورے ملک میں چلتے ہیں، ہم لوگ بھی چلتے ہیں۔ آپ اچھی طرح سب لوگ اور سوچو، اگر آپ نے علماء کی یہی بے قدری جاری رکھی تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ بلا جنازہ کے آپ کو دفن کیا جائے گا۔ آپ ڈھونڈو گے، کوئی جنازہ پڑھانے والا مولوی نہیں ملے، آپ ڈھونڈو گے اذان دینے والا کوئی کان میں طالب علم نہیں ملے، آپ ڈھونڈو گے آپ کے اوپر کوئی دم کرنے والا ایک چھوٹا مولوی بھی نہیں ملے۔ آپ غیروں کو دیکھو، پوری دنیا میں جتنی قومیں بس رہی ہیں وہ اپنے پیشواؤں کی کتنی عزت کر رہے ہیں، کتنا بڑا مقام دے رہے ہیں۔ آپ ہو، یہ مولوی لوگ ہیں، میں نے عام طور سے میں نے ایک تقریر کیا، پولیس کا پورا عملہ بیٹھا تھا، کہا مولوی صاحب آج آپ نے سماج کی سچی بات بتائی۔ جتنے سرکاری نوکری کرنے والے ہیں، سرکار ان کی 2 مرتبہ سال میں تنخواہ بڑھاتی ہے، ایک جنوری میں اور 1 جولائی میں، 2 مرتبہ مہنگائی سرکار بڑھاتی ہے، یعنی 6,000 سے لے کر کے 1.5 لاکھ مہینے تک تنخواہ بڑھتی ہے۔ ہر مہینے کا معاملہ ہے، سال میں ہماری ہی تنخواہ 7,000 بڑھتی ہے۔ یہ مولوی لوگ 6-7 ہزار پانے والے کسی مسجد میں امامت کرتا ہے، بلا چھلکے کا آلو آتا ہے اور بلا دال کی پانی والی دال آتی ہے، وہ کھاتا ہے، نماز پڑھاتا ہے۔ نماز لمبی کر دیا تو مقتدی کہتا ہے کہ بہت لمبی پڑھاتا ہے، مختصر کر دیا تو کہتے ہیں نماز پڑھانا نہیں آتا ہے، سفید پہن لیا تو کہتے ہیں کہ کہیں مٹھی کی چوری کیا ہے، گاڑی خرید لیا تو کہتا ہے کہیں سے بھیک مانگ کر کے۔ تم اپنے پیشواؤں کو یہ تانا دو گے تو تمہارا دین باقی رہے گا، تمہارا وجود باقی رہے گا، اور یہ علماء نہیں رہیں گے تو تم کیسے رہو گے؟ کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ جب تک یہ قرآن رہے گا تب تک یہ زمین رہے گی، اور یہ قرآن علماء کے سینے میں ہے، علماء چلے جائیں گے قرآن ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث میں سنا رہا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس زمین پر ایک بھی آدمی اللہ 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 کہنے والا باقی رہے گا۔ اللہ اس زمین کو باقی رکھے، ایک بھی پوری زمین پر اگر آدمی اللہ کا نام
وہ ختم نہیں کرے گا. اور آپ لوگ بیٹھے ہو سن لو، جن کے سینوں میں قرآن ہوتا ہے وہ کتنے بڑے ہوتے ہیں. صحابہ کرام کے درمیان حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، نبی کریم کی چچا زاد بھائی نے، اللہ کے نبی نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں دعا کیا کہ اللہ میرے چچا زاد بھائی کو تو قرآن اور قرآن کی سمجھ عطا فرما دے. یہ دعا نبی نے اپنے چچا زاد بھائی کو. اس دعا کے بعد عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، صحابہ کو سنا رہے ہیں، اور میرے پیغمبر کے ساتھیوں، قرآن کی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو یہ آیت کہاں اتری، کس لیے اتری، کس موقع پر اتری. 6666 آیتیں قرآن کی. کہا میں ہر ایک آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ کہاں اتری، کس مقصد کے لیے اتاری گئی. یہ دبلے پتلے آپ کا نام اس لیے کہ آپ دبلے ہیں. میرے بھائی جمعی بھائی بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی دبلے ہیں. سارے دبلوں کا نام کہاں تک گنا ہوگا. آپ لوگوں میں صاحب اسٹیج والے سب موٹے ہیں تو کیا کیا جائے گا. تقریر سنو، میں کچھ سنانا چاہتا ہوں. ملی احمد آپ بیٹھے ہیں، اور میرے عزیز نے جو کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ جن کی تقریریں پورے ملک میں سنی جاتی ہیں اپنے علاقے میں آؤ تو بلانا پڑتا ہے. اب سوچو ہم کو کوئی 20,000 دے کے بلاتا ہے تب بھی میں بہانہ مارتا ہوں، اور فری میں آتا ہوں تو سننا بھی نہیں چاہتے بھائی. علماء کو جو بیٹھے ہیں معمولی نہیں ہے، آپ معمولی جانتے ہیں. اور وہی مثال گھر کی مولی یا گھر کی مرغی سخت برابر. ایسا نہیں ہے، جس نے کہا ہے وہ غلط کہا ہے. مرغی تو مرغی ہے، ساگ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مثال ہی غلط ہے. تو عبداللہ ابن عباس دبلے پتلے تھے، ببول کے پیڑ پر لنگی پہنے تھے، چڑھ کر کے مصرع پڑھ رہے تھے. ٹانگ پتلی تھی. کچھ لوگوں نے کہا کتنا سوئی تحت بڑا ہماری بڑا سوئی رہا ہے. پیغمبر دو عالم بیٹھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز گئی کہ میرے چچا زاد بھائی کے پیر کو، دبلے پتلے پیر کو دیکھ کر مذاق کیا جا رہا ہے. جب اتر کے آئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ میرے چچا زاد بھائی کو بلائے گا، فرشتے لگے ہوں گے اور ترازو لگا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ترازو کے ایک پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھوائے گا. اس کو رکھوائے گا؟ ارے 150 گرام کا پسلیحہ نہیں. پہاڑ بولنے کا مطلب کہ 14 ٹن کی چیز. وہ پہاڑ کوئی چھوٹا تھوڑا ہے. ترازو کے ایک پلڑے میں اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کو رکھوائے گا، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں میرے چچا صاحب بھائی عبداللہ ابن عباس کی اسی ایک پتلی ٹانگ کو رکھوائے گا اور وزن کروائے گا. تو جس پلڑے میں احد پہاڑ ہوگا وہ پلڑا اٹھ جائے گا، اور جس میں ایک پتلی ٹانگ میرے چچا صاحب بھائی کی رکھی ہوئی ہے وہ پلڑا جھک جائے گا. قرآن کا علم ہونے کی وجہ سے. اور یہ سب بہت بھاری چیز ہے. پریشانی کیا ہے؟ دیکھو بیٹھے کھڑا ہو جاؤ، مجھ سے اپنی کھڑا ہو کر منہ دکھائے گا. دیکھو یہ صوفی دکھ لڑکا ہے، بہت ان کے ابا نے یہ لڑکا بھی بہت نیک. اور ہمارا اور مولی احمد صاحب کا تو اندھ بھکت ہے. ہم دونوں کا نام آ جائے تو یہ پتہ نہیں کہاں فرہاد کی طرح کہاں کا سفر کر جائے بیچارہ. اب ہم سرکاری نوکری، ہم کو ہمارا مینیجر نوٹس دے گا، ہم کورٹ چلے جائیں اور مقدمہ لڑ کر کے پوری زندگی کی تنخواہ ساتھ لیں گے. مگر انہوں نے پرائمری ٹیچر ہے نا، ایک بار ایک مہنگائی رک جائے پورے لکھنؤ کا گھیراؤ کر لیتے ہیں سارے پرائمری کے ٹیچر اتر پردیش. لیکن ان مولویوں کو کبھی اس مسجد سے نکالا جاتا، کبھی اس مدرسے سے نکالا جاتا، کبھی اس دربار سے نکالا جاتا، کبھی اس مکتب سے نکالا جاتا، کبھی اس جامعہ سے نکالا جاتا. ناظرین کا دیتا چلے جاؤ، جھولا اٹھاتا ہے، سر جھکاتا ہے اور چلا جاتا ہے.
ان حافظوں اور مولویوں نے کبھی نہ ریلی نکالی، نہ احتجاج کیا، نہ جلوس نکالا، قرآن حدیث سینے میں ہونے کی وجہ سے صبر کیا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ان عالموں کا مقام بہت زیادہ اور ان علماء کی عزت بہت زیادہ ہے۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو علماء کا قدر کرے۔ یہ آپ نشانی بتاتا ہوں، ہر گاؤں میں کوئی بھی ہو، اور سب سے برا آدمی وہ ہے جو علماء کی برائی کرے گا۔ علماء کی برائی کرنے والا اس زمین کا بدترین انسان، اور جو علماء سے محبت کرے اور علماء کی عزت کرے، سب سے اچھا کھانا وہ ہے جو عالم ہے۔ آپ بڑے سے بڑے کو بلا لو، عالم جائے گا، ایک گلاس پانی رکھ دو، گھر والی نے پانی بھیجوایا، مولوی نے گلاس اٹھایا، سخت گرمی کے دن نے گلاس اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا بسم اللہ۔ ایک گلاس پانی پر پہلے بسم اللہ بولا اور ایک گھونٹ پینے کی بعد سانس توڑا، کہا الحمدللہ، اور پورا گلاس پانی پی گیا، کہا جزاک اللہ، تو نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، اللہ تعالیٰ تم کو اور تمہاری اولاد کو ٹھنڈا پانی پلاتا رہے۔ ایک گلاس پانی پر کتنی دعا، اور تم نے بلا لیا علاقے کے سیٹوں کو بلایا، امیروں کو بلایا، کبیروں کو بلایا، کھاتا چلا جا رہا ہے، گھر کا مالک وہیں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ تو ہنڈی چٹ کر جائے گا، اس لیے کہ نہ بسم اللہ پڑھا نہ اللہ کا نام لیا، بغل میں ابلیس بیٹھا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے وہ بھی نوچ رہا ہے۔ اور کھانے کے بعد جب اٹھا تو کہا کہہ رہا ہو یار کون باورچی رہا، کون نون ڈال دیس، کون ہے مسئلہ بھی بات، اور چٹائی پہ بیٹھنے والا مول بھی کھایا، تو ہر سانس پر دعا دیا، اور دسترخوان سے اٹھا تو تمہارے گھر کو وہی بدلے کی دعا دے کر کے۔ سمجھتے ہو کوئی کرتا ہے؟ ہاں، ان کی قدر کرو، ان کو جانو اور ان کی باتوں کو سنو۔ آپ کو معلوم کیا ہے تقریر یا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جب زمین پر پیغمبر بنائے گئے، امیر غریب کو جینے نہیں دیتا تھا، گورا کالے کو جینے نہیں دیتا تھا، پڑوسی پڑوسی کو ستا رہا تھا، لڑکیاں پیدا ہو رہی تھی، دفن کیا جا رہا تھا، اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا، بدوا ہو جاتی، بیوہ ہو جاتی، تو وہ سماج کی سب سے منحوس عورت مانی جاتی۔ اللہ کے نبی آئے، آپ نے تعلیم دیا، آپ کی تعلیم سننے کے بعد اس زمین کی کایا پلٹ ہو گئی۔ جن لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، جب اللہ کے نبی نے کہا کہ لڑکیوں کے پالنے والوں کو اللہ جنت دے گا، تو انہی لڑکیوں کے پیدا ہونے پر عرب کے گھروں میں خوشیاں منائی جانے لگی۔ جو لوگ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ حرام کام ہے، تو لوٹنے والے قافلوں کے محافظ بن گئے، پڑوسیوں کو ستا رہے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے کہا کہ پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے، پڑوسی کا اتنا بڑا حق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں گوشت آیا ہے تو تم اپنے گوشت کے اندر پانی بڑھا کر کے شوربہ بڑھا دو، اپنے پڑوسی کو اگر گوشت نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم شوربہ اس کے گھر میں پہنچا دو۔ گوشت کیوں ظالم؟ یہ بنتا ہے تو مہکتا ہے نا، عورت پکھاڑتی تو ایک امیر کے گھر، سنو ایک امیر کے گھر گوشت بن رہا ہے، بغل میں غریبوں کی آبادی ہے، اور ان بچوں کو یہ پتا نہیں کہ امیری غریبی کیا ہوتی ہے۔ گوشت مہکے گا تو غریب کا بچہ اپنے باپ سے بولے گا ابا گوشت کھانے کی طبیعت کہہ رہی ہے، وہ نہیں جانتا کہ میرا باپ غریب ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اس سالن کے اندر پانی بڑھا دو اور شوربہ ہی اپنے پڑوسی کے یہاں پہنچا دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی مومن ہو نہیں سکتا جس کی زبان
کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، جس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، مسلمان نہیں ہوتے۔ معاملہ کیا ہے میرے عزیز اور دوستو؟ ساری انسانیت ٹکرا رہی تھی، سارے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، امیر غریب کو کھا رہا تھا، ارے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ جناب محمد رسول اللہ اگر اس زمین پر نہ آئے ہوتے، سب سنیں، اگر میرا پیغمبر نہ آیا ہوتا تو اس زمین کا حال کیا ہوتا؟ اگر ہمارے نبی اس زمین پر تشریف نہ لاتے تو کبھی بھی کالا کی عزت نہیں ہوتی، اگر ہمارے نبی اس زمین پر تشریف نہ لاتے تو لولو لگڑو اپاہجوں کی کوئی قدر نہ ہوتی، اگر ہمارے نبی تشریف نہ لاتے تو یتیموں اور اناثوں کی کوئی قدر نہ ہوتی۔ لیکن آپ نے فرمایا، آپ نے کہا معراج میں گیا، لوٹ کر کے آیا، میں نے جنت میں لولو لگڑو اپاہجوں کو دیکھا، ان کو دیکھا، اور تمہارے نبی نے کہا، نبی کا نام لینے والوں ایسے نہیں معاملہ حل ہوگا، ہاں ایسے نہیں ہوگا، یہ بیٹے بیٹھے یہ جوان لڑکے مائیں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، بوڑھے ہو گئے، نافرمان ہو گئے، اب ہمارے سجدے سے کیا ہوگا؟ ہم ماں کی نافرمانی کریں، باپ کی نافرمانی کریں اور سجدے بھی کریں، یہ سجدے مردود ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ نماز پڑھتا